ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ اس طرح آ کے بیٹھیں، سارے آپ لوگ تھوڑا سا حرکت کر لیا کریں، دور بیٹھ کے بیٹھنے والے سننے والے جو ہے وہ اٹھ کے چلے جایا کریں، وہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھے ہیں نا؟ جو دور بیٹھ کے تکبر کے ساتھ سننا چاہتے ہیں ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو بندے آ کے سامنے بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اندر طلب ہے، یہ بار بار کہنا پڑتا ہے۔ اصل میں ہمارے لوگ قرآن بھی تکبر کے ساتھ سننا چاہتے ہیں کہ بس اکڑ ختم نہ ہو، یوں کر کے نہ وہاں بیٹھ کے ہمیں کوئی آ کے بلکہ ہمیں کان میں آ کے بتائے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، آپ کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو کوئی نئی قرآن کی بات بتائیں، آپ تکبر ہی نہیں ختم ہوتا، سب کا نہیں کہہ رہا، چند لوگوں کا۔ اور میں ان کی اکڑ توڑنے کے لیے بار بار کہتا ہوں، کسی مسجد میں یوں سختی سے کوئی نہیں کہتا، لوگ ڈرتے ہیں اپنے نمازیوں سے، لیکن مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے۔ آپ حق سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے تو پھر تھوڑا سا حرکت کیا کریں خود ہی، بار بار مجھے نہ کہنا پڑے، ورنہ میں درس دینا چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کو شوق ہے سننے کا، ضرورت کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا، تو پھر آپ حرکت کر لیا کریں تھوڑی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ابھی دیکھیں، میں رٹا لگا کے نہیں بیان کرتا، میں آپ کو وظیفے کی شکل میں قرآن کی تفسیر دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک آیت یوں یاد ہو جائے گی۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بتائیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جن کو یاد ہو جاتی ہے۔ اب کوئی ایسے یاد کرا سکتا ہے؟ نہیں کراتا نا۔ آپ کی جو ایج ہے، جو ماحول ہے، آپ کو قرآن یاد کرانے کا کوئی نظام، لیکن الحمدللہ 10 منٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت، اور ایک آیت سے ثواب کتنا ملتا ہے؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جس آدمی نے ایک آیت کو سیکھا، 100 نفل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اور کتاب کون سی ہے؟ اور آپ کو 100 نفلوں کا ثواب مل رہا ہے کتنے؟ 10 منٹ میں۔ تو آپ بتائیں اس سے بڑی سعادت ہے کوئی؟ تو آپ کو تھوڑی سی بار بار یہ ٹیوننگ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے طلب۔ ہم نے بھی گھٹنے ٹیک کر ذلت کے ساتھ بعض کا مارے بھی کھائی، ہم نے گالیاں بھی سنی، ہم نے قرآن سیکھا ہے اس طرح، اور آپ کو تو بڑے پیار سے سکھایا جا رہا ہے یہ بات ہے نہیں؟ ہم نے تو سفر کیے ہیں، ہم نے بڑی جو ہے نا اس کے لیے مجاہدے کیے ہیں، تو آپ اور آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ بڑی قرآن پاک کی اہم آیت ہے۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 خاصیتیں رکھی ہیں۔ ایک، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آئے، وہ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائے۔ لوگ عذاب سے ڈرتے ہیں نا، پکڑ سے اللہ کے ڈرتے ہیں، اور آج گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ ہی گناہ ہے، اور آج ہم پہ پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ بیماریاں، آفات، غربت، تنگ دستی، یہ اللہ کی پکڑ ہے آج کل۔ اب ہم پہ اللہ کی پکڑ نہ آئے، اس کے لیے یہ آیت بڑی مضبوط اللہ کی طرف سے ایک ہمیں سہارا ملی ہے۔ ایک تو یہ کس طرح پڑھنی ہے وہ بتاتا ہوں، لیکن یہ پڑھنے والے کو اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے لوگوں کے سامنے بدنام، ذلیل، رسوا نہیں کریں گے۔ یہ 2 خاصیتیں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے آیت کریمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا، عقیدے کی بات کی ہے، قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، چونکہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے اس لیے کہلواتا ہے تاکہ لوگوں کو نبی کی محبت زیادہ ہے، تو اس لیے نبی کی بات سن کر اطاعت کرنے کی توفیق ملے۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ادعو، سارے مل کے پکارو، الذین،
ان لوگوں کو زعمتم جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے۔ اب آپ دیکھیے پاکستانی اللہ کے ساتھ کس کس کو حاجت روا سمجھتا ہے، انڈین کس کس کو حاجت روا سمجھتا ہے، نیپالی برما کا، سری لنکا کا، رشیا کا، پھر چائنا کا، پھر یہ جتنے عرب ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی زبانیں ہیں، وہ سارے کے سارے زعمتم گمان جو کرتے ہیں کہ یہ حاجت روائی کرنے والے ہیں، مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے بتا دیا تم جس کو بھی حاجت روا سمجھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں تمہیں نبی کی زبان سے چیلنج کر رہا ہوں کہ تم فلا یملکون یہ سارے کے سارے اتنی ملکیت طاقت نہیں رکھتے، کشف الضر کہ تم سے تکلیف کو دور کر دیں، ولا عنکم تم سے کشف دور کر دیں ضر تکلیف کو، ولا تحویلا یا اس کی جگہ کچھ اور لے آئیں، یعنی تکلیف کو ہٹا کر خوشحالی لے آئیں، تنگ دستی کو ہٹا کر خوشحالی لے آئیں، بیماری کو ہٹا کر صحت لے آئیں۔ اللہ کے ساتھ جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، پٹھان جس کو سمجھتا ہے، پنجابی جس کو سمجھتا ہے، سندھی جس کو سمجھتا ہے، سرائکی جس کو سمجھتا ہے، بلوچ جس کو سمجھتا ہے، انگریز جس کو سمجھتا ہے، ایرانی جس کو سمجھتا ہے، عربی جس کو سمجھتا ہے، پوری کائنات کا ہر فرد جس کو اللہ کے ساتھ حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ ان ساروں کو جن کے بارے میں گمان ہے اتنا بھی وہ تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا سر۔ تو اب یہ بات کر کے اللہ نے اس کے بعد اگلی بات کہی، اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، یبتغون چاہتے یہ ہیں کہ ان کے ذریعے الی ربہم الوسیلہ اللہ تک وسیلہ تلاش کر لیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تک ان کے ذریعے پہنچیں۔ آج دیکھیں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قبر والا ہے، مردہ ہے یا کوئی بھی ہے زندہ، ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جس کے ذریعے تم وسیلہ تلاش کرتے ہو، یاد رکھو کہ یہ اولئک الذین یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ کوئی ولی گزرا ہے، چاہے کوئی صحابی گزرا ہے، چاہے کوئی نبی گزرا ہے، یا کوئی بھی نیک اللہ کا صالح بندہ ہے، اولئک الذین وہ سارے کے سارے لوگ یدعون کس کو پکارتے تھے؟ آپ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم نے نار نمرود میں کس کو پکارا؟ حضرت موسیٰ نے دریا کے اندر فرعون کے لشکر کو دیکھ کر کس کو پکارا؟ حضرت دانیال نے کس کو پکارا؟ حضرت یوسف نے کس کو پکارا؟ حضرت عیسیٰ نے کس کو پکارا؟ بدر میں محمد عربی نے کس کو پکارا؟ خیبر میں حضرت علی نے کس کو پکارا؟ کربلا میں حضرت حسین نے سجدہ کر کے کس کو پکارا؟ اب یہ اولئک الذین یہ بتا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کس کو پکارا؟ پیر میر علی شاہ گولڑوی نے کس کو پکارا؟ یہ سارے ولیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کہتا ہے اولئک الذین یدعون یہ سارے کے سارے یدعون اس کو پکارتے تھے۔ نماز میں ابھی آپ نے نماز پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا نا، تو کس کو پکارا؟ یہی نماز میں حضرت علی نے کہا نہیں کہا، اور حسین نے کہا نہیں کہا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں کہا؟ تو پتہ چلا وہ سارے کے سارے اللہ کہتے ہیں یدعون اس کو پکارتے تھے، بلکہ ایک قدم آگے اللہ نے بات کر دی۔ اتنا خالی سمجھ نہ آتی ہمیں، اللہ نے کہا یبتغون یہ چاہت ان کی یہ تھی، خواہش یہ تھی، ان کی چاہت یہ تھی، یبتغون توجہ ان کی طلب یہ تھی الی ربہم الوسیلہ کہ یہ رب تک وسیلہ تلاش کریں۔ اب یہ رب تک پہنچنا چاہتے تھے سارے۔ آپ بتائیں کیا یہ سارے نہیں پہنچنا چاہتے تھے؟ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں نا۔ اب وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وسیلے کی شکلیں چینج ہے۔ یہ وسیلہ ہے، اعمال بھی وسیلہ ہیں،
عمل بھی وسیلہ ہے، ایمان بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، جہاد بھی وسیلہ ہے، تبلیغ بھی وسیلہ ہے۔ اب یہ سارے کام جو ہے، تدریس کرنا، مدرس کا کام، اذان دینا، مؤذن کا کام، نماز پڑھانا، امام کا کام، یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں۔ ان ساروں کا مقصود کیا ہے کہ ہم پہنچ جائیں کس تک؟ اللہ تک۔ یہ ہے، یہ سارے محمد عربی سے پوچھئے بدر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مارے صحابہ کرام تکلیف اٹھا رہے ہیں، حضور کہیں گے اللہ تک پہنچنے کا یہ وسیلہ ہے۔ اب سارے صحابہ سے پوچھیں کہ آپ آرے سے چیرے جا رہے ہیں، آپ انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، آپ کی گردن کاٹی جا رہی ہے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تک وسیلہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا تم جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، تم جن کے نام کے نعرے لگاتے ہو، وہ تو خود مجھ تک پہنچنے کے وسیلے تلاش کر رہے ہیں۔ تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کچھ تو سوچو، ایہم اقرب، بلکہ وہ تم سے زیادہ میرے قریب آنا چاہتے ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے، جی ہم ان کو اس لیے آ کے قبر پہ سجدہ کرتے ہیں یا قبر کا طواف کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ جھوٹ نہ بولو، یہ تم سے زیادہ میرے قریب آنے کا ذریعہ تلاش کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو جا کے کسی قبر پہ سجدہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا۔ پھر اگلی بات اللہ نے کی وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور یہ طلب کرتے تھے، چاہتے تھے میری رحمت، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ڈرتے تھے میرے عذاب سے۔ یہ تو ایسے تھے کہ یہ ہر لمحے میری طلب تھی رحمت کی، میرے عذاب سے خوف تھا۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے لکھا کہ یہ مومن کی نشانی ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ جو بین بین برابر برابر ہوگی تو یہ صالح ہے، اور اگر ایک چیز بھی زیادہ اور کم ہو گئی تو یہ اپنی پٹری سے اتر جائے گا۔ پھر یہ گناہگار گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اور وہ گناہ کری جا رہا ہے، شراب پینے والا، ڈانس کرنے والا، حرام کھانے والا، سود کھانے والا، جب اس سے بات کرو بس یہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کو تم نے اتنا ظالم سمجھ لیا کہ ساری رات تہجد پڑھنے والا بھی جنت میں اور شراب پینے والا بھی جنت میں۔ ما لکم کیف تحکمون، سورہ قلم میں اللہ کہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے ہیں جو تم کر رہے ہو، خود ہی جج بن گئے ہو۔ اللہ غفور رحیم ہے، تو پھر مسجد میں آنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر ڈانس کریں، کلبوں میں جائیں، اللہ غفور رحیم ہے؟ نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی ہمارے نبی کبھی بدر میں نہ جاتے، آپ بھی آرام سے گھر میں بیٹھتے، ہمارے نبی کے صحابہ کبھی یوں در در تبلیغ کے لیے نہ پھرتے، اگر گھر میں بیٹھ جاتے تو میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ تو اس لیے اللہ عادل ہے، العدل اللہ کی صفت ہے۔ شراب پینے والے کو سزا دینا عدل ہے، اور مسجد میں آنے والے کو اجر دینا عدل ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو پھر تو فیصلہ ہی کوئی نہ ہوا، پھر تو برابری ہو گئی، پھر تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ دیکھیے یخافون عذاب اور ویرجون رحمت، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور بخشش کی امید بھی ہونی چاہیے، پھر انسان بخشا جائے گا۔ لیکن اگر ایک چیز میں بھی ذرا کمی بیشی ہو گئی تو یہ بندہ پھر گیا، بالکل شیطان اس کو کھلونا بنا لیتا ہے، پھر اس کو فٹ بال بنا لیتا ہے، پھر اس بندے کو ایسا کھیلتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ بندہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ لَنَحْنُ مُهْلِكُوهَا، وہ آیت جو ہے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا جو خوف ہے، یہ اصل میں جو ڈر وہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ لَنَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور بے شک بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور قیامت سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک بھی کیا، اور ان کو جو ہے عذاب میں گرفت میں بھی لایا،
اور بہت سی ایسی ہیں جو آ چکی ہیں اور بہت سے آنے والی ہیں۔ یعنی یہ کوئی نہ سوچے کہ مجھ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ جو بستی، جو شہر، جو ملک گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن گرفت میں لاتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا جو وظیفہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، جو بندہ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 57 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل، جو اتنا حصہ روزانہ 7 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سے، گرفت سے، بدنامی سے، عذاب سے، بیماریوں سے اور ان چیزوں سے جو اللہ کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہیں، تنگ دستی، غربت، اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ ہے آیت نمبر 57 کا یہ حصہ، ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ آیت کا حصہ جو پڑھے گا، اور اگر کوئی گرفت میں آ چکا ہے، بیمار سخت ہو گیا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، پستی میں جا رہا ہے، تنگ دستی میں جا رہا ہے، ہاتھ سے چیزیں آ کے جا رہی ہیں، غریبی میں، اور پھر بہت زیادہ تنگ دستی میں، عجیب حالات میں چلا گیا ہے، زوال کی طرف چلا گیا ہے، تو وہ روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے اور 40 دن لگاتار پڑھے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ساری آزمائش اور پکڑ سے اللہ اس کو نکال لے گا۔ اب یہ آیت ان عذاب ربک کان محذورا، ان عذاب ربک کان محذورا، اس طرح اس کو آپ پڑھیں، بے شک آپ کا رب کا عذاب جو ہے، اللہ کے عذاب کو آپ اپنی زبان سے بولیں، اللہ کو پتہ چلے یہ بندہ میرے عذاب سے ڈرتا ہے، میرے قہر سے ڈرتا ہے۔ جب انسان اللہ کو گناہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی نہیں، اکڑتا بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لازماً پکڑتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ پکڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا، عذاب میں، پریشانیوں میں، ذلت میں، آپ کو گھرانے کے گھرانے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے آج 40-50 سال پہلے چلے جائیں، اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آج اللہ کی عذاب کی پکڑ جو ہے وہ ہر جگہ، چونکہ باغی بہت ہو چکے ہیں، ہم سرکش ہو چکے ہیں، تو یہ آیت وسیلہ بنائیں، یہ آیت اعمال کا وسیلہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گرفت سے، پکڑ سے، عذاب سے، بیماریوں سے اور ذلتوں سے، نقبت سے، لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے، بدنام ہونے سے یہ بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔